السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اپنے مذہب کو اپنے پاس رکھو، ہم کیوں نہ ایک انسانیت کا مذہب بناتے ہیں؟ ہم انسان ہیں اور انسانیت کا مذہب ہم کیوں نہیں بناتے ہیں؟ میں ہندو ہوں لیکن میں ہندو کے مذہب پر عمل نہیں کرتا، تو ہم انسانیت کے مذہب کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ بہت ہی زبردست سوال اور جواب ہوئے۔ ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام اور آپ کا؟ میرا نام ربی کولی ایسا ڈاکٹر صاحب، میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے بعد آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرا، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں نے اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا، شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے،
آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی، کئی سوامی جی سے بات کی، کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے، وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی، مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی، مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے. مرسیڈیز کار ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے، تو کس کی غلطی ہے، مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن، اس کا پاور کتنا ہے، ہارس پاور کتنا ہے، مائلیج کتنا ہے، سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے، سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی، پہلا کہنا تھا، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے. آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا، لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے، یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تمہاری ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا، حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا. اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے. جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے، کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے، سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ، 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں مذہب کے. آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب نا بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے. وید کا کیا نہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ وید ہے. وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں، بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی، اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نئی چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے. جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتیں سن لی ہوگی. وہ بابا جی بار بار یہ دوہرا رہتے ہیں کہ جو ہے نا انسانیت کا مذہب ہم کیوں نہیں بناتے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بتا دیا کہ انسان ہونا ضروری ہے، لیکن انسان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو مسلمان بھی بننا پڑے گا. اگر آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو یہ مسلمان کے اندر، اس اسلام کے اندر موجود ہے. آپ جب اسلام کو فالو کریں گے تو پھر آپ اچھے انسان بھی بنیں گے. ورنہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور بہت سے مثالیں اس نے دے دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم اسلام کو دیکھیں کہ آیا اس کے اندر انسانیت ہے یا نہیں، تو آپ دوسرے جو ہے نا مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہے. اگر آپ صحیح اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے کیسے زندگی گزاری اور کیسے اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کے اندر واقعی انسانیت موجود ہے. تو اگر آپ اسلام کا صحیح مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر واقعی انسانیت ہے. وہ بابا جی بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ انسانیت کا مذہب ہم بنائیں گے. اور جو مذاہب ہے اور مختلف دھرم ہے اس کے اندر جو ہے نا غلطیاں ہیں اور بگدڑ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو کافی حد تک صحیح ہے، لیکن آخری جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے لے لیا اور اس کا مذہب اور اسلام آپ نے بتا دیا، اس میں آپ اٹک گئے، اس میں آپ پھنس گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام اور مذہب ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. اگر آپ کو شک ہو تو آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. آپ جب اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ حق ہے اور سچ ہے.
تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ہم نے اسلامک مسلم اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آن لائن اسلامک مسلم اکیڈمی میں کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر نظر آیا ہوگا آپ لوگوں کو، یہ دیکھ لیں، اس پہ میسج کرے، آپ لوگوں کو یہ کورسز سینڈ کی جائیں گی۔ آپ جو بھی کورس کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔